السلام علیکم۔ خونی چڑیل۔ ایک دفعہ ایک فیملی کسی شادی میں شرکت کے لیے کراچی سے ملتان جا رہی تھی۔ سفر اچھا چل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے اور چائے وغیرہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ ایک فیملی ڈبہ تھا جس میں غیر متعلقہ مسافر نہیں آ سکتے تھے۔ ملتان سے کافی دور اچانک ایک جگہ گاڑی رکی تو لوگ زیادہ پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ اس وقت ٹرینوں کا یہ معمول تھا کہ وہ کراسنگ کے لیے کہیں بھی رک جاتی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بوگی یا ان کی جو ٹرین کا ڈبہ ہے اس کا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو ہر کوئی اپنے مشغلے میں لگا تھا۔ کچھ لوگ لوڈو کھیل رہے تھے اور کچھ خواتین گفتگو میں مصروف تھی۔ ان میں ایک نیک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا ایک دفعہ دیکھ لو، ایسا نہ ہو کسی مسافر کو ضرورت ہو اور اس نے بھی کہیں جانا ہو تو وہ دروازہ بجا رہا ہو۔ تو جب دروازہ کھولا گیا تو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سامنے موجود تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے ملتان کی طرف جانا ہے، میری ٹرین چھوٹ گئی ہے، میں اس ویرانے میں کسی وجہ سے رہ گئی، تو آپ مجھے ساتھ لے لیں۔ تو جو خواتین اس ٹرین میں موجود تھی وہ تمام آپس میں رشتہ دار تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عورت ذات ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے اسے اندر بلا لیا اور ٹرین کچھ وقفے کے بعد پھر چلنا شروع ہو گئی۔ ان میں خواتین کا ایک لڑکا جو 22-23 سال کا تھا، کافی خوبصورت تھا، اسے وہ لڑکی زیادہ اچھی لگنے لگی۔ تو وہ اس سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا مگر اپنی بزرگ خواتین کی وجہ سے خاموش تھا۔ اس لڑکی نے اس سے بات کی اور کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے اس سے پھر پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم اپنے ایک عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے ملتان جا رہے ہیں۔ خیر اس لڑکی نے اسے ایک پتہ دیا اور کہا کہ میں کراچی میں فلاں جگہ رہتی ہوں۔ یہ سفر خوش اسلوبی سے ختم ہوا اور وہ فیملی ملتان اتر گئی۔ شادی کی مصروفیات کو ختم ہوتے ہوتے ایک ہفتے سے زیادہ لگ گیا اور وہ فیملی واپس کراچی کی طرف رواں دواں ہوئی۔ وہ لڑکے کو اس لڑکی میں تجسس تھا، اس لیے اس کے وہ بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچا۔ جو وہاں پہنچا تو وہاں ایک مکان تھا، اس کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کافی دیر کھڑا رہا تو اس نے آس پاس جانے والے ایک شخص سے کہا کہ بھائی یہاں کون رہتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو کافی عرصے سے بند ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس لڑکی نے مجھے بیوقوف بنایا اور میرا وقت برباد کیا۔ وہ واپس جانے لگا تو اچانک دروازہ کھلا اور سامنے وہی لڑکی موجود تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں کافی دیر سے کھڑا دروازہ بجا رہا ہوں پر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں لگا، تم اندر آ جاؤ۔ وہ لڑکا جیسے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب سی خوشبو اندر محسوس کی جو اچھی بھی تھی، تو اس نے اس پہ کوئی غور نہ کیا۔
وہ لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس کا حال وال پوچھا اور اس سے کچھ کھانے کے بارے میں پوچھا، تو لڑکے نے کہا نہیں شکریہ۔ تو عورت نے کہا اچھا میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں۔ لڑکی جب تک واپس آتی، لڑکے نے کہا کہ میں آس پاس دیکھ لوں کہ یہ کس طرح کا گھر ہے، اس میں خوشبو کس طرح کی آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ تھوڑا سا دوسرے کمرے کی طرف گیا جو ایک کچن نما شکل میں بنایا گیا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا یہ کچھ سالن پک رہا تھا جس کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو واقعی وہ خوشبو اس سالن کی تھی۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑا مزیدار کھانا ہے کہ اس کی خوشبو اتنی اچھی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی دوبارہ واپس آئی اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے کچھ کھانا بنا رہی ہوں، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے بھی لے آتی ہوں۔ اس نے کہا ہاں مجھے اس کی خوشبو اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے وہ کھانا لڑکی کے ساتھ کھایا، تو جب وہ کھانا کھانے لگا تو اس میں اسے اس گوشت کی لذت کچھ کڑوی سی محسوس ہوئی۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر اس کا ذائقہ کیوں خراب ہے؟ تو لڑکی نے کہا تمہیں عادت نہیں ہے، تم تھوڑا کھاؤ گے تو تمہیں عادت ہو جائے گی۔ اور جب لڑکے نے تھوڑا سالن کھایا تو اسے محسوس ہوا کہ اب وہ کڑواہٹ اسے محسوس نہیں ہو رہی۔ ابھی اس نے کھانا پورا ہی کیا تھا کہ اسے چکر آنا شروع ہو گئے اور اس نے محسوس کیا کہ یا تو کھانے میں کچھ گڑبڑ ہے یا میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا اور تھوڑی دیر میں لڑکے کو چکر آنا بند ہو گئے۔ اس نے لڑکی سے مزید بات چیت شروع کی اور اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین نہیں ہیں اور کیا تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی اور وہ لڑکا اس پہ دل دے بیٹھا تھا۔ تو لڑکی نے کہا نہیں یہاں کوئی نہیں رہتا، میں اکیلی رہتی ہوں اور میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا جا تو رہے ہو مگر تم اب اکثر یہاں آیا کرو گے۔ تو وہ یہ الفاظ لڑکی کے سن کے حیران ہوا اور باہر نکل گیا۔ باہر کافی دور جا کر اس نے اس مکان کے بارے میں کسی سے پوچھنا چاہا تاکہ وہ دوبارہ جب آئے تو مکان کا راستہ نہ بھول جائے۔ تو اسے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا بیٹا تم کس مکان سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں گلی فلاں مکان سے آیا ہوں۔ تو وہ بزرگ اچانک چونک گئے اور فوراً اس لڑکے کو کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ اسے لے کر ایک خاص کمرے میں گئے اور اسے بٹھایا اور کہا بیٹا یہ تم نے کیا ظلم کیا؟ تو لڑکے نے کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس پہ مجھے ندامت ہو۔ اس نے کہا تم ایک خونی چڑیل کے گھر میں داخل ہو گئے تھے، یہ گھر صدیوں سے بند ہے، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ اس کے بارے میں بس اتنا مشہور ہے کہ جو بھی جاتا ہے اسے انسانی گوشت کھلایا جاتا ہے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ شخص فوت ہو جاتا ہے۔ اور جو کھانا تم نے کھایا ہے اصل میں اب اس چڑیل کی تمہاری روح کے ساتھ ایک وابستگی ہو گئی ہے۔ وہ ہر رات تمہارا خون بھی پیے گی اور آہستہ آہستہ تمہاری صحت بھی گرے گی، جس کے بعد تم مجبوراً اس کے پاس جاؤ گے اور جس کھانے کو تم نے کھایا اسی طرح وہ تمہیں بھی پکائے گی اور کھائے گی۔ اس پہ لڑکا بہت حیران ہوا
اور اس نے سمجھا کہ یہ بابا جی جھوٹ بول رہے ہیں، آج کے دور میں ایسا کہاں ہوتا ہے۔ خیر بابا جی نے اس سے سمجھایا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو فوراً تمہیں اس لڑکی کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ اس کی روح کی وابستگی تم سے ختم ہو سکے۔ وہ لڑکا اپنے گھر چلا گیا، مگر اس نے کچھ دنوں بعد محسوس کیا کہ اسے کافی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو اس نے اپنے کچھ دوستوں سے یہ سارا معاملہ تذکرہ کیا۔ تو اس کے دوستوں نے کہا کہ یار بات تو کچھ سچ لگتی ہے، تمہاری صحت بہت اچھی اور تم بہت خوبصورت سے تھے، مگر 2-4 دنوں میں تم بہت کمزور اور لاغر ہو گئے، کیوں نہ ہم مل کر اس مکان میں داخل ہوتے ہیں اور اس چڑیل نما لڑکی کو ہم خود ہی مار ڈالتے ہیں۔ یہ 4-5 دوست تھے، انہوں نے دل گردہ بڑا کیا اور اس مکان میں داخل ہو گئے۔ اس وقت وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی، تو وہاں وہ چھپ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک دیوار میں سے نمودار ہوئی۔ وہ حیران ہو گئے کہ نہ دروازہ نہ کچھ، یہ وہاں سے کہاں سے آئی۔ اس پہ وہ کچھ خوف زدہ بھی ہو گئے، مگر ایک لڑکے نے ہمت کر کے اس لڑکی پہ چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا اور اسے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جو جادوئی کام شروع کیا ہوا ہے اس کا ہمیں توڑ بتاؤ، ہم اپنے دوست کی جان بچانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو مشکل بچے گا، مگر مجھے لگتا ہے تم چاروں کی بھی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے اور میں تم سب کو اپنے ہی گھر میں پکاؤں گی۔ اس پہ وہ دہشت زدہ ہو گئے اور حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ اس سے پہلے کہ ابھی وہ کچھ سوچ پاتے کہ اچانک چڑیل نے ایک جھٹکے سے تمام رسیاں توڑ ڈالی اور ایک لڑکے کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ یہ دیکھ کے وہ سب خوفزدہ ہو گئے اور گیٹ کی طرف بھاگے، مگر جب وہ گیٹ کی طرف گئے تو وہاں دروازہ تو تھا ہی نہیں، وہاں ایک سپاٹ دیوار تھی۔ اس پہ وہ اور پریشان ہو گئے۔ اب چڑیل نے کہا یہ اب تمہارا نصیب، تم میری خوراک بنو گے اور اب میں کافی عرصہ کسی کا شکار نہیں کروں گی اور تم لوگ کو کھاؤں گی۔ اس چڑیل نے ایک ایک کر کے ان سب کا خون پیا اور انہیں وہاں مری ہوئی حالت میں چھوڑا، اور ایک ایک کر کے ان سب کو کچھ عرصے میں اس نے پکایا اور کھایا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔